السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے والا ہوں وہ انسانی فطرت کی ایک بد خصلت پر بیس کرتی ہے۔ ہم روزانہ کئی ایسے افراد سے ملتے ہیں جن میں یہ بد خصلت پائی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کبھی نہ کبھی اپنی اس بد خصلت کی وجہ سے بھاری نقصان اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک کنجوس شخص رہتا تھا۔ وہ مالدار تو تھا مگر اپنی کنجوسی کی خصلت کے باعث مال کو خرچ کرنے سے کتراتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات اور گھریلو فرائض تک پر مال خرچ کر کے فکر مند رہتا کہ میرا مال خرچ ہو گیا ہے۔ اس کی اس خصلت کے باعث لوگ اس سے خفا رہتے اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں لانا پسند نہ کرتے، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی اس کو اس خصلت کے باعث اپنے دوستوں سے ملوانا شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ مگر وہ پاگل کنجوس شخص ان تمام باتوں پر کہاں غور کرنے والا تھا۔ اس کے ذہن پہ تو محض پیسہ، زیورات وغیرہ جمع کرنے اور ان کو دیکھتے رہنے کا خبط سوار تھا۔ وہ اپنے مال زیورات کو دن میں کئی بار دیکھتا، بار بار گنتا رہتا، جیسے مانو کوئی سر پر جنون سوار ہو۔ ایک دن وہ یوں ہی حسب معمول اپنا مال، زیورات وغیرہ گن رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں اپنا خزانہ یوں ہی محض گھر کے کسی دراز میں رکھتا ہوں تو کوئی بھی آ کر مجھ سے قرض مانگ سکتا ہے، میرے گھر والے بھی ضرورت کے نام پر جب چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے میرے خزانے کی حفاظت کے لیے کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا جس سے کسی کو معلوم نہ پڑ سکے کہ میرے پاس کتنا خزانہ ہے اور وہ کہاں پر موجود ہے۔ اب جب کسی کو معلوم ہی نہ ہوگا تو کوئی بھی مجھ سے چھپ کر ایک پیسہ بھی استعمال نہ کر پائے گا۔ اب پیسہ بچا بچا کر رکھنے اور گنتے رہنے کا جنون تو اس پہ سوار تھا ہی، یہ ایک نیا خبط اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اب وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا کہ آخر اپنا خزانہ کہاں چھپا دے جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہو سکے۔ پھر ایک دن اس کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنا خزانہ اپنے باغ میں کسی خفیہ جگہ پر دفن کر دوں تاکہ کوئی بھی اس کا پتہ نہ کروا سکے اور میرا خزانہ سوائے میرے کوئی بھی شخص خرچ نہ کر سکے۔ اب اس نے ایک روز گھر پر کسی کو نہ پاتے موقع غنیمت جانا اور اپنے اس شیطانی منصوبے پر کام شروع کر دیا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں ایک گہرا گڑھا کھود کر اپنا خزانہ اس میں دفن کر دیا۔ اب وہ چند دنوں تک تو مطمئن رہا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب ایک بار پیسے کا خبط دل و دماغ پر چھا جائے تو عقل زائل ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ اس کو تو عادت تھی روز اپنا خزانہ دیکھنا، اس کو گننا، تو اس کو بغیر گنے، بغیر اپنے خزانے کو دیکھے سکون نہیں پڑتا تھا۔ اب اس کو ایک نیا شیطانی کام سوجھا۔ رات کو جب سارے گھر والے سو جاتے تو وہ چپ چاپ آنکھ بچاتے دبے پاؤں سے اپنے باغ کے اس حصے میں جاتا جہاں اس نے خزانہ دفن کر رکھا تھا، اور وہاں جا کر گڑھا کھودتا، اپنا خزانہ وہاں پا کر اس کو سکون مل جاتا، اور دوبارہ مٹی ڈال کر وہ واپس آ کر چین کی نیند سو جاتا۔ اب اس نے ایسا کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا، اور وہ کئی ہفتوں سے ایسا کیے جا رہا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے اسی خبط کے باعث اس کو کتنا بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب یہ ہر روز آدھی رات کو آتا اور یہ سب کچھ کرتا تو ایک شخص تھا جو اپنی چھت سے اس کی یہ تمام حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ہر روز آدھی رات کو آنے سے اس شخص کو اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اس نے ضرور کوئی خزانہ یہاں دفن کر رکھا ہے۔ اب اس کی بدقسمتی کہ اس کو ایک رات خزانہ دیکھ کر یاد آیا کہ فلاں زیور تو اس میں موجود نہیں ہے، میں شاید رکھتے وقت وہ زیور رکھنا بھول گیا۔ وہ گیا اور وہ زیور بھی لایا اور اس کو بھی باغ میں دفن کر کے
گڑھا بند کر دیا۔ اب یہ منظر جب اس شخص نے دیکھا جو ہر رات اپنی چھت سے اس کی تمام حرکات کو نوٹ کر رہا تھا، اس کا شک یقین میں بدل گیا، اور وہ شخص اور کوئی نہیں، ایک پیشہ ور چور تھا۔ اب اس نے اس کے خزانے کو چوری کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ پاگل کنجوس بھی اپنے معمول کے مطابق ہر رات آتا اور اپنا خزانہ دیکھ کر سکون سے جا کر سو جاتا۔ ایک رات جب یہ دیکھ کر واپس لوٹ رہا تھا تو چور دبے پاؤں اس کے گھر گھس گیا۔ جب چور کو تسلی ہو گئی کہ یہ سکون سے نیند کی وادی میں جا چکا ہے تو چور نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب چور نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور جب کچھ ہی دیر میں وہ گڑھا کھود چکا تو اتنا خزانہ دیکھ کر اس کی تو آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس نے تمام خزانہ جس میں نقدی اور زیورات موجود تھے، اس نے سارا خزانہ نکالا اور لے کر فرار ہو گیا۔ اب جب یہ اگلی رات اپنے معمول کے مطابق آیا اور جب اس نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو اپنے خزانے کو نہ پا کر اس نے شور شرابہ مچا کر پورے محلے میں وبال مچا دیا۔ یہ روتا چلاتا رہا، ہائے میرا خزانہ، ہائے میرا خزانہ۔ اب اس کا یہ نوحہ سن کر چند محلے دار بھی خیریت دریافت کرنے کو آ گئے، اور اس نے اپنا ماجرا ان کو بیان کیا۔ تو ان میں سے ایک سمجھدار شخص بولا، مگر اپنا مال متاع یہاں دفن کرنا کوئی سمجھداری تو نہیں۔ تم نے اس کو گھر کے اندر کیوں نہ رکھا کہ جب ضرورت پڑتی تم نکال کر اس پیسے یا زیورات کو خرچ کر کے فائدہ اٹھا لیتے۔ وہ بے وقوف کنجوس بولا، خرچ کر دیتا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو خرچ کروں گا، میں تو ان کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا تھا۔ یہ سن کر اس سمجھدار شخص نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس ہول میں، اس گڑھے میں جہاں اس کا خزانہ دفن تھا، پھینک دیا اور بولا، تم اس کو دفن کر دو۔ کنجوس نے جواب دیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارا مذاق نہیں بنا رہا، لیکن تم نے ابھی خود کہا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس مال کو خرچ کرو گے، تو تمہارے لیے تو وہ خزانہ بھی پتھر سے زیادہ فائدے مند نہیں تھا۔ ایسا مال یا خزانہ کسی کام کا نہیں جس سے تم کوئی فائدہ نہ لے سکو، اور محض دیکھ کر گن گن کر خبط میں مبتلا رہو۔ پیسہ بچانا ایک سمجھداری ضرور ہے، مگر ضرورت پڑنے پر اس سے فائدہ نہ اٹھانا اور کنجوسی سے کام لینا بے وقوفی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور آخرکار کنجوسوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جتنے پیسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، آخرکار اس سے دگنے ان کو گنوانے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص اور باقی محلے دار بھی وہاں سے چلے گئے، اور اس کو اپنی کنجوسی کی خصلت کی وجہ سے یوں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوستو، کفایت شعاری کرنا اور پیسے بچانا کہ آپ کو مستقبل میں کام دے گا، یہ ایک اچھی عادت ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بات کو انڈورس کیا اور فرمایا، جو بھی شخص اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ جمع کرے گا وہ کبھی فقر یعنی غربت اور محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن کسی چیز کو اپنے حواس پر یوں سوار کر لینا کہ عقل تک زائل ہونے لگے، اور وہ بھی پیسے کو، اس خپت کو، اس مینٹل سٹیٹ کو کوئی بھی دین یا معاشرہ انڈورس نہیں کرتا، اور ایسے خپتی لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کو کسی انسٹیٹیوٹ، پیرنٹس یا سوسائٹی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نیچرلی اس کی انسٹنکٹس میں موجود ہوتی ہیں، اور انہی نیچرل انسٹنکٹس میں سے ایک کنجوس اور خپتی شخص سے بیزاری بھی شامل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کے خپت کا شکار ہونے سے خود کو بچائیں، اور کسی بھی چیز کو اپنی حواس پر سوار نہ ہونے دیں۔ اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن قائم کر سکیں گے، اور زندگی بھی سکون سے گزر سکے گی۔ تو دوستو، اس پاورفل میسج کے ساتھ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔